بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ غربت سے نجات پا جائے، فقر و فاقہ اس کے نزدیک نہ آئے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا خود حکم فرمایا ہے، اور یہ ایسا سخی ہے کہ دنیا کے سخی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور یہ وہ سخی ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے، فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی شخص اگر کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میرا اللہ، جب ہم سب کا مالک کسی چیز کو کرنے کا حکم فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا فقر و فاقہ ختم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی دیری لگتی ہے؟ تو اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھے اور صبح کی نماز کے بعد جب اشراق یا چاشت کا وقت ہو جائے، نماز کے 20 منٹ بعد، بلکہ جو نماز صبح کی بندہ پڑھتا ہے سورج نکلنے کا انتظار کرے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یا وہاب، جو شخص 2 رکعت نماز اشراق یا چاشت پڑھے اور پھر ان 2 رکعتوں کے بعد 40 مرتبہ اس اسم اعظم کو اس ترتیب سے پڑھے کہ 11 مرتبہ درود پاک پہلے، 11 مرتبہ درود پاک بعد میں، اور یہ الفاظ دہرائے، یا وہابو یا وہابو، اے بہت دینے والے، اے دینے والے، اے دینے والے، اے دینے والے۔ اور جب 40 مرتبہ پورا کر لے تو پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ سے اپنی غربت کو ختم کرنے کی التجا کرے، فقر و فاقہ سے نجات پانے کی التجا کرے، تو لازم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید، اس کی دعا کو ضرور پورا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ترتیب ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ نماز اشراق یا نماز چاشت جو کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، اور چاشت کی نماز جو ہے وہ زوال کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کے بعد کوئی بھی نماز پڑھ لے بندہ ان میں سے، تو یا وہاب 40 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ سے اپنی غربت کو ختم کرنے کا سوال کرے گا تو اللہ اس کی غربت ضرور ختم فرمائیں گے انشاءاللہ۔